بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کا موضوع خلیفہ ہادی کی تخت نشینی اور معزولی، ہارون رشید کی تخت نشینی اور اہم حالات و واقعات، خاندان برامکا کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ خواتین و حضرات، جب بنو عباس نے بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان الحمار کو شکست دی اور خلافت بنو امیہ سے بنو عباس میں منتقل ہو گئی، خلافت کی اس منتقلی میں ایک شخص کا ہاتھ تھا جس کا نام ابو مسلم خراسانی تھا۔ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفا نے تو ابو مسلم کو سپہ سالاری پر مامور رکھا، مگر جب دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے تخت سنبھالا تو ابو مسلم کے ساتھ کچھ معاملات پر ان کی انبن ہوئی اور ابو مسلم خراسانی قتل کر دیا گیا۔ گپ شپ وتھ توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ دوستو، طاقتور ترین خاندان برامکا کی دوسری قسط آج ہم جانیں گے، خاندان برامکا کا عروج کی طرف سفر۔ ابو مسلم خراسانی کا عزیز ترین دوست اور پیروکار خالد بن برمک ابو مسلم خراسانی کے قتل کے وقت بھی وزیر سلطنت تھا، مگر ابو مسلم کے قتل کے بعد ابو جعفر منصور خلیفہ وقت جو خالد بن برمک اور ابو مسلم خراسانی کے تعلقات سے آگاہ تھا، اس نے خالد بن برمک پر نظر رکھنا شروع کر دی، مگر خالد بن برمک جو کمال درجے کا سازشی، بلند ہمت اور چالاک تھا، اس نے اپنے طرز عمل سے خلیفہ ابو جعفر منصور کو باور کرایا کہ وہ بنو عباس کا خیر خواہ ہے۔ چونکہ سیاسی معاملات کا وسیع تجربہ اور ارانی عصبیت اس کے دل میں موجود تھی، چنانچہ وہ خلیفہ منصور جیسے ہوشیار اور ادا شناس خلیفہ سے بھی اپنا اصلی رنگ چھپا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کوشش کر کے ولی عہد مہدی کی عطالقی حاصل کی اور شہزادہ مہدی کی تعلیم و تربیت کا بندوبست اس کے سپرد کر دیا گیا۔ جب منصور نے وفات پائی اور مہدی تخت نشین ہوا تو خالد بن برمک کے رتبے میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے یحییٰ کی تعلیم و تربیت اس نہج پر کی کہ یحییٰ اپنے خاندانی احترام، ایرانی شہنشاہی کے افسانے سن کر حسرت کرنے لگا کہ کاش وہ ایرانی سلطنت پھر سے بحال ہو جائے۔ دوسری طرف اس کا باپ خالد بن برمک بہت احتیاط پسند تھا اور اسی احتیاط پسندی کا مشورہ اس نے اپنے بیٹے یحییٰ کو دیا۔ خالد بن برمک نے مہدی پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ولی عہد ہارون رشید کا عطالق اپنے بیٹے یحییٰ کو مقرر کروا لیا۔ دوسری طرف جب خالد نے اپنے پوتے فضل اور ہارون رشید کو دودھ شریک بائی بنایا تو اس نے اپنی دانست میں اپنے خاندان کی حفاظت کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ اب اس کے خاندان کا ایک ہی خواب تھا اور وہ خواب تھا ایرانیوں کی حکومت واپس لانا۔ خالد بن برمک 77 سال کی عمر پا کر فوت ہوا تو اس کے بیٹے یحییٰ بن خالد کو وہی مقام مل گیا جو خالد بن برمک کو حاصل تھا۔ جب مہدی کی وفات کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا تو یحییٰ بن خالد کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ خلیفہ ہارون رشید بھی اس کے سامنے بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہوئے شرماتا تھا۔ ہارون نے یحییٰ بن خالد کو وزیر اعظم مقرر کیا اور امور خلافت اس خوش اسلوبی سے سر انجام دیے کہ ہارون رشید کے دل میں یحییٰ کے لیے عزت اور محبت بڑھتی گئی۔ خلیفہ کو اپنی طرف سے مطمئن پا کر یحییٰ نے غیر محسوس طریقے سے اپنے خاندان اور مجوسی النسل لوگوں کو اہم صوبوں کی حکومتوں اور فوج میں اہم عہدے دینا شروع کر دیے۔ یحییٰ کے بیٹے فضل اور جعفر ہارون رشید کے بائی بن گئے تھے۔ ہارون رشید کے بیٹے اب فضل اور جعفر کی عطالقی میں تھے۔ جب یحییٰ بن خالد نے 174 ہجری کو وفات پائی تو اس کا بیٹا فضل وزیر اعظم بنا اور اس کا کام بھی یہی تھا کہ بنو عباس کا تختہ الٹ کر دوبارہ مجوسی سلطنت کی بحالی۔ فضل کی نسبت جعفر خلیفہ ہارون رشید کے زیادہ قریب تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہارون رشید نے جعفر کو وزیر اعظم مقرر کر دیا اور اپنے اختیارات سے فضل اور جعفر نے پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ اس طرح بنایا کہ لوگ ان کی سخاوت کو حاتم طائی سے تشبیہ دینے لگے۔ خاندان برامکا کی شہرت پوری سلطنت میں پھیل چکی تھی، بجز اس کے کہ وہ خلیفہ نہیں تھے، مگر خلیفہ سے زیادہ طاقت، اختیار، عزت اور مال و دولت ان کو حاصل تھے، مگر اس کے باوجود وہ خلیفہ کی مرضی سے بغیر حرکت نہیں کرتے تھے۔ سلطنت میں خاندان برامکا کا سب سے بڑا حریف خلیفہ کا چیف گارڈ یعنی حاجب فضل بن ربی تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کیسان کی اولاد میں سے تھا۔ فضل بن ربی کا باپ ربی بن یونس تھا جس نے خلیفہ ابو جعفر
کو ابو مسلم خراسانی کے قتل کا مشورہ دیا تھا، اس وقت سے فضل بن ربیع اور برمکیوں کے درمیان دشمنی چلی آ رہی تھی۔ فضل بن ربیع اس کوشش میں تھا کہ کہیں برامکا کی کوئی سازش یا غلطی ڈھونڈے، مگر برامکا بہت ہوشیار تھے، اسی لیے کوئی غلطی سامنے نہ آ سکی۔ ہارون رشید نے فضل بن ربیع کو حاجب سے خزانے کا انچارج بنایا تو فضل بن ربیع کو زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہو گیا، مگر خاندان برامکا کے اثر کو توڑنا اس کے بس سے باہر تھا۔ مگر قدرت نے اسے ایک موقع فراہم کر دیا اور خلیفہ اتنا متنفر ہوا کہ پورا خاندان برامکا تہتے کر دیا گیا۔ وہ غلطی کیا تھی کہ خلیفہ نے اپنے دودھ شریک بھائیوں کو قتل کرنے پر مجبور ہو گیا؟ فضل بن ربیع نے سلطنت کو کیسے برامکا کی سازشوں سے بچایا، جانیے گا اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔